بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی ملتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی، اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی اسی سیرت ابن ہشام میں لکھ دیے گئے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ جھولے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ ناظرین اکرام، پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہو گئیں، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر لیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی بنتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ سرداران قبیلہ نے کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ معزز ناظرین، قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی
اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں لہرائیں اور پکارا، او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اجازت کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں یہ الفاظ کہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ ناظرین کرام، یہ سننا تھا کہ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ ناظرین کرام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت منتظر تھی۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جہالت کے متعلق ایک انوکھی داستان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔